شریعت کا مسئلہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں. ایک آدمی مقروض ہے، عمرے پر جانا جائز نہیں ہے، پہلے قرضہ اتارے. ایک آدمی مقروض ہے، دال روٹی کھا لے، لیکن جو ضروری کام نہیں ہے اور قرضہ دینا ضروری ہے. لوگ بدنام کرتے ہیں دین کو کہ قرض دیا نہیں ہے، بھاگے جا رہے ہیں. اب اس پہ فرض کریں قرضہ ہے 50,000 کا اور خرچہ ہو رہا ہے جانے آنے کا، چاہے کوئی اور بھی دے رہا ہو تو جانے آنے کا وہاں کھانے کا خرچہ ہو رہا ہے فرض کریں 2,000 روپے. اب وہ جس کا قرض ہے اس کے پاس جانا ہے کہ بھائی میں تو زندگی میں ابھی فی الحال تو آسرا نہیں لگتا کہ 50,000 میرے پاس جمع ہو، اور اس کی منت کرے کہ آپ کا احسان ہوگا 2,000 لے لو بھائی، کچھ تو کمی آئے گی. یا ایک ہی آدمی کا قرضہ نہیں ہے، 5 آدمی کا قرضہ ہے، باقاعدہ گناہ ہے کہ قرض دار کو قرض نہ دے. حضرت نے خلافت ایک کی کینسل کر دی تھی کہ اپنی والدہ کو لے کر عمرے پر چلا گیا، قرض دار کا قرض ادا نہیں کیا کہ قرض لاکھوں میں ہے، یہ 80,000 کا خرچہ ہے، اس سے کیا ہوگا. ایسی ڈانٹ پڑی، خلافت واپس لے لی. مالی معاملات ایسے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرتے، وہ لوگوں کا حق ہے، اللہ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ اصلاح کراتے نہیں ہم لوگ. بیان میں مزہ آ رہا ہے، بیان میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر بات کی شیخ سے اصلاح کرانی چاہیے. اور بعض لوگ اس لیے نہیں کراتے ہمارے شیخ منع کریں گے، اور بعض لوگ وہ شیخ منع کرے کہ بھئی آپ عمرے پر مت جاؤ، پہلے یہ 60,000 قرضہ اتارو. ارے صاحب شیخ عمرے کے دشمن ہیں. اسی طرح دینی کام سے کوئی جا رہا ہے اور شیخ اس کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی آپ کا 1,000 روپے خرچہ ہوگا، آپ کو کسی نے ہدیہ دیا، اس کو کہو کہ میں بہت مقروض ہوں، میں آپ سے مانگتا نہیں ہوں، لیکن جو آپ مجھے دے رہے ہیں مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا قرض اتاروں، لیکن جوش میں اٹھا کے بھاگے جا رہے ہیں. اب جب کہیں گے ایسا یہ تو تبلیغ کا دشمن ہے، مدرسہ ہے، ماں بوڑھی ہے، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں جاؤ ماں کی جا کے خدمت کرو، دال روٹی کماؤ، مزدوری کرو، آپ کے لیے پڑھنا نہیں ہے، ماں کی خدمت کرنا ہے. صاحب یہ تو مدرسے کا دشمن ہے. ابھی ہمارے دوست ہیں، کل وہ پرسوں آئے تھے، تنائی میں بیٹھ کر رو رہے تھے کہ میں اتنا ہو گیا سفر میں نہیں جا سکا ہوں، اور یہ مسائل تمہیں معلوم ہی ہے، ابھی اس سفر پہ چلوں. میں نے کہا نہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. میں نے کہا نہیں، پہلے آپ اپنے بوڑھوں کی خدمت کریں، آپ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو. ہمارے دوست آئے وہاں ملتان کوٹدو، پتا چلا بیوی حمل سے، ڈاکٹر نے 2 دن کا بتایا ہے. اب وہ اس وقت آ گیا، میں کیا بولوں. میرے دوست سے پوچھا، دوست نے منع کیا، شیخ ناراض ہوں گے، نہیں جانا چاہیے. پھر یہاں آ کر میں نے کہا میں اس وقت آپ کو بولتا تو آپ کی خوشی کرکری ہو جاتی ہے، آپ نے یہ صحیح نہیں کیا، توبہ کریں آپ. اب کیا خانقاہ کا دشمن ہے، شیخ کے پاس جانے کا دشمن ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا اس بارے میں بیان ہے. حضرت نے فرمایا دماغ سے خناس نکال دو. یہ فرمایا ایسا عجیب زمانہ آ گیا ہے، اخلاص کے ساتھ شریعت اور سنت کے دائرے میں رہ کر کسی کو کوئی نصیحت کی جائے، کہتے یہ اس شعبے کا دشمن ہے، خلاف ہے. ہم تو سچ ہی کہیں گے، چاہے کوئی آنا بند کر دے، چاہے کوئی آنا بند کر دے. میں یہاں تک کیا اپنی بات بتانے کو شرم آتی ہے. وہاں جو ہے الین میں ایک پارٹی نے پیسے نہیں دے رہی تھی، وہ بھائی جان کا جانا ہوا، اس کو منتیں کی، دے ہی نہیں رہے پیسے. تو اس نے کہا میرے پاس میں نقصان میں آ گیا ہوں، تو اس کا ساتھ دینا چاہیے اس وقت. تو میں 50 درہم ہر ہفتے یہ قرضہ دے سکتا ہوں. بھائی نے کہا اس کو میں کیا کروں، آپ کی مرضی ہے، دینا ہے تو صحیح دیں. یہ کیا طریقہ ہے، 50 درہم اتنی بڑی رقم. ہمارے ندیم بھائی کو پتا چلا تو ندیم بھائی نے بھائی جان کو فون کیا کہ بھائی جان برا نہیں ماننا، میں چھوٹا ہوں، 50 ہی مت چھوڑو. اس بیچارے کا لوگ تو کم ہوگا نا، اور ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے تو ملیں گے نا. اب 3 سال یا 2 سال میں قرضہ اتر گیا. وہ اتنے بیچارے نے منت آ کر کی الین سے آ کر بھائی جان سے. بھائی جان کہ آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے. وہاں سکھر میں ایک آدمی فاروق بھائی کے 5 لاکھ روپے دبا دیے. اب آخر انکوائری ہوئی اور دے ہی نہیں رہا، تو پتا چلا کہ یہ چکر باز ہے، اسی طرح لوٹ مار کرتا ہے یہ لوگوں کا. اس کو چھوڑنا، اس کو سمجھیں کہ گنڈا بنانا ہے. حضرت والا باتیں وغیرہ ہوئی تو دوست نکلے، انہوں نے کہا سکھر میں بڑی پوسٹ پر میرے بھائی ہیں، ابھی 2 چھتر لگاؤں گا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کو کہا گیا کہ بھائی آپ شرافت سے پیسے دے دیں ورنہ ہم یہ عمل کریں گے. اب اسے بیوی کا فون آ گیا فاروق بھائی کے پاس، دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے کہ میں مانتی ہوں میرے شوہر کی یہ غلط بات ہے، وہ اسی طرح کرتا ہے، لیکن پیسے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں. اب بھائیوں نے کیا کریں، ہم تو نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا چلو حضرت کی بات تو سب مانتے ہو نا. تو کہا جی ہاں. میں گیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، پتہ نہیں کیا تھے، ہمارے کو تو سمجھ میں نہیں آتا کیا تھے. اتنا پتہ چلتا ہے کہ مدتوں کے بعد کہیں خدا بیچتا ہے ایسا مستانہ.
جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا دستور میخانہ. اور میرے جانی شیخ مرشد ثانی یہ بھی پتہ نہیں کیا تھے, جان دے دی لیکن حضرت کے طریقے سے ایک سانس پیچھے نہیں ہٹے, الحمدللہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے. جو تکلیفیں آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے شیخ سے جب بک گئے تو اب کیا مسئلہ ہے بھائی. تو حضرت والا نے فرمایا کہ اگر واقعی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, سنیے ذرا, اور تم لوگوں نے اس کی پٹائی لگوائی یا اس کو بند کروایا, تم لوگ گناہ گار ہو جاؤ گے. اب ہے ہی نہیں اس کے پاس. اور اس بیوی نے کہا میرا زیور تم لوگ لے لو, جو میرے پاس زیور ہے. بابا نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہماری بیٹی ہے, ہم کیوں اس کے زیور لیں بھائی, یہ پیسہ قبر میں تم نہیں لے جائیں گے. تو اس کی میں اجازت نہیں دوں گا کہ کسی کی بیٹی کے زیور بیچ کے ہم پیسے لے لیں. تو یہ میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو قرضہ دے نہیں رہے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں. یہ کوئی دین ہے کوئی؟ یہ کوئی جاؤ مفتی صاحب سے جا کر پوچھو, جا کر جو چیز فرض ہے پہلے قرض اتارنا ہے. اور اس میں ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں کچھ بولتے نہیں ہیں, دل میں آہ نکلتی ہے کہ ہمارے پیسے دے نہیں رہے, بھاگے جا رہے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے قرض بڑے قرض والوں سے منتیں کرو کہ بھائی آہستہ آہستہ دوں گا, میرے مقروض پھنس گیا ہوں میں. پھر پہلے چھوٹے والوں کے پاس جائے, 1000 روپے بھائی 1000 روپے لے لو, بھائی تمہارے 500 روپے 500 روپے لے. ہمیں آپ کے ذہن سے بوجھ ہٹتا جائے گا, عبادت کی طرف خیال رہے گا. یہ کوئی تقویٰ کا کوئی خاص وہ قرضہ اتارنا تقویٰ کا کوئی وہ نہیں ہے. تقویٰ میں تو ہے ہی, لیکن یہ تو فرض چیز ہے بھائی, فرض چیز ہے. میرے پاس کتنے ایسے دوست آتے ہیں, دل بہت چاہ رہے ہیں لیکن میرے پاس قرضہ ہے, میں ملتان چلوں, میں وہاں چلوں, یہاں چلوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں چلوں وہاں چلوں. پہلے قرضہ اتارو, جاؤ ان سے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو, مانگ کر ان کے پاس جاؤ کہ آپ کے 40,000 نکلتے ہیں, میں صرف 1000 روپے دے سکتا ہوں, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے دم کرو. لیکن کون اس چیز کو خیال کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جنازہ پڑھانے سے پہلے حضرت فرماتے پوچھتے تھے بھائی اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے, اس نے قرض اتارنے کے لیے کوئی انتظام کیا؟ سب چیز پوچھ کے اگر ہر چیز نہیں تو فرماتے تھے بھائی آ جاؤ اپنے بھائی کی جنازہ نماز تم پڑھاؤ. لیکن اتنی بڑی تعداد جمعرات کو آتی ہے, آپ لوگ گواہ ہیں کتنی بڑی تعداد. اب تو ہر جمعرات کو 2-3 صفحے اوپر ہونے لگی ہیں. اصلاح کتنے کراتے ہیں, بات کتنے مانتے ہیں, تقویٰ کی دولت کیا ہے, نظر کی حفاظت کتنی ہے. جب قدم بڑھانا ہے تو پھر قدم بڑھا کے اس دین کو سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے. جہاں نظر کی حفاظت سیکھنے کا ہے اس کی فکر نہیں ہے. گناہ چھوڑ, میں کسی ایک کے لیے نہیں کہہ رہا, میں پہلے اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ جو اصل چیز ہے تقویٰ, نماز کی سنتیں سیکھنا, 51 نماز کا طریقہ ہمارے دوستوں کا الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے یہاں مفتی صاحبان اور علماء ہیں, اور ایک ایک کر کے لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں نماز سیکھنے کے لیے. وہاں مسجد اختر میں الحمدللہ باقاعدہ اس کی تعلیم شروع ہو گئی ہے. نماز کون سیکھتا ہے, خشوع خضوع کون سیکھتا ہے, ادب کون سیکھتا ہے, غصے سے بچنا, جو فرائض ہیں اس کو چھوڑ کر اور دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہم لوگ. جس کا اللہ پوچھیں گے اس کی فکر ہے نہیں. اس لیے اللہ کے واسطے پہلے میرے اوپر, آپ کے اوپر, کسی پر بھی کوئی قرضہ ہو پہلے اس کی دینے کی فکر کرنی چاہیے. ایک آدمی کا قرض ہے, اس سے آپ پوچھیں گے میں عمرے پر جاؤں, کہے گا اچھا ٹھیک ہے بھائی جائیں. بعد میں لو صاحب ہمارے قرضہ دیا نہیں اور عمرے پر بھاگے جا رہے ہیں, کم از کم خرچہ 50,000 کا تو ہوتا ہی ہے, بلکہ یہ اور آنا ٹریول کرنا وغیرہ اس کے پیسے الگ ہوتے ہیں. اور پھر وہ دین کے قریب بھی لوگ نہیں آتے. کیسا یہ سب داڑھی والے ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے دین کی سمجھ دے. حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برطانیہ میں گاڑی خراب ہو گئی جس میں تشریف فرما تھے, تو ہم موبائل ورک شاپ ہوتے ہیں, ان کو فون کیا, وہ آ گئے, بونٹ اٹھایا, ٹک کر کے مارا, گاڑی اسٹارٹ. کیا پیسے 50 پاؤنڈ, کہیں اس ٹک کے 50 پاؤنڈ. تو میکینک کا ٹک کے میں نے 50 پاؤنڈ نہیں لیے, کس جگہ ٹک کرنی ہے اس کے 50 پاؤنڈ لیے, تم ٹک مار کے دکھاؤ. اسی طرح شیخ سے وہ گر سیکھنے ہیں جسے اللہ کی رحمت میں جوش آ جائے. اس سے حضرت نے فرمایا قرض دار ہو, اللہ سے نہ روئے تو خود بخود کیسے قرضہ اتر جائے گا. اس کے لیے اسباب اختیار کرے. کتنے لوگ ہیں کام ہی نہیں کرتے, قرض پر قرض لے, کام ہی نہیں کر رہے, مجھے دین کا کام کرنا ہے. قرض اس سے لے رہے ہیں, اس سے لے رہے ہیں, اس سے لے رہے ہیں. اب جو ایک نے تنگ کیا تو اس سے اٹھا کر اس کو دے دی, اس کو اٹھا کر اس سے دے دی. آستے 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 آ کر پہیا تو جب یہاں سے شروع ہوا تو یہاں جب آ کر ختم ہوگا سب ٹوٹ جائے گا, بدنامیاں الگ ہوں گی, شفتہ پھرے گا, مسجد میں آنا بند کر دے گا. اور ان چیزوں کو اللہ میرے دل میں بھی اتار دے بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر یہ اس میں انسان کو فکر نہ ہوتی تو 7:15 بجے میں نے بند کر دیا، کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے آج اور آنا جلدی ہے مجھے. لیکن اللہ کے دین کی ضروری بات تھی، پورے 20 منٹ یہ بات ہو گئی. اگر میری کوئی غرض ہوتی تو میں اٹھ کے چلا جاتا، صرف اس لیے کہ کوئی ایسا میرے دوست اور میں اور میری اولاد، آپ لوگ روحانی اولاد، ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو اللہ ناراض ہو جائے. یہ بندے کا حق ہے، بندے کا حق معاف نہیں ہوتا. یا معاف کروا لو بھائی، میں نے ہاتھ پہ ڈھیلے کر دو، بھائی میرے پاس ہے نہیں، مجھے معافی لکھ دو آپ، تاکہ میں اپنے وصیت نامے میں لگا سکوں کہ آپ مجھے قرضہ معاف کر دیتے ہو. کوئی اندھی لگی ہوئی ہے کیا؟ اس طرح معافی کراتا رہے آدمی. دال روٹی کا ٹھیا لگا لیں، انشاءاللہ تعالی 1 سال میں آپ دیکھیں گے اس کی اپنی دکان ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ آرام سے بیٹھے رہنا، کوئی کام ہی نہیں کرنا. ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کا، حضرت خانقاہ میں بھی ناراض ہوتے تھے، کوئی کام ہی نہیں کر رہے، بس بیٹھے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں مزے سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. گھر سے نکلے بے گھر ہو، گھر سے دال روٹی والا کوئی کام کرے تاکہ اعتدال کی زندگی ہو. تو بھائی یہ چیزیں ہیں.